آپ کے سامنے آئیں گی، ہم اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ مسجد بنا دی گئی ہے اور اس مسجد کے مقاصد کو، اس تعمیر کے مقاصد کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ مولانا محترم نے فرمایا کہ مسجدیں جب بنتی تھیں تو اس کے بڑے عظیم مقاصد ہوا کرتے تھے اور ان مقاصد پر عمل بھی کیا جاتا تھا۔ ادھر متوجہ ہو جائیں، میں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، میں اکیلا بولتا رہوں گا کوئی مطلب نہیں رہے گا، آپ متوجہ رہیں گے تو شاید میں کچھ کہہ سکوں۔ میں تقریر یاد کر کے نہیں آیا ہوں کہ میں بول کر چلا جاؤں، مجھے آپ سے مخاطب ہونا ہے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، متوجہ رہیں گے تو شاید اللہ دو چار باتیں میرے دل میں ڈال دیں، میں آپ سے کہہ دوں جو میرے لیے بھی نفع بخش ہوں، آپ کے لیے بھی نفع بخش۔ مسجد کی تعمیر تو مکمل ہوئی ہے الحمدللہ۔ میں جناب سید حفیظ الرحمان صاحب اور آپ کے بھائی جناب عتیق الرحمان صاحب، ان دونوں کی اور آپ کے گھر والوں کی اور آپ کے اہل و عیال کی تمام کی خدمت میں خلوص دل کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے آپ سے کام لیا ہے، مسجد بن گئی ہے تو صرف اس مسجد کو نمازوں کی حد تک محدود نہ رکھا جائے، اس مسجد کا صحیح استعمال ہو۔ اس مسجد کو آپ نے بارہا علماء اکرام سے سنا ہوگا، انشاءاللہ ہمارے حضرات اکابر تشریف لائیں گے اور بہت قیمتی باتیں مسجد کے متعلق آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ مسجد بہت بڑا کردار اپنے اندر رکھتی ہے۔ ان مساجد میں جب مسلمان حاضر ہوتے ہیں، یہاں کردار سازی کی جاتی ہے، یہاں مسلمان کو اخلاق سکھائے جاتے ہیں، یہاں اتحاد سکھایا جاتا ہے، یہاں ایک ہونا، آپس میں مل جل کر رہنا، صف بندی کے ساتھ یہ تعلیم دی جاتی ہے، یہاں پاکی صفائی سکھائی جاتی ہے، یہاں طہارت سکھائی جاتی ہے، یہاں اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے، اللہ کی وحدانیت کو دلوں میں اتارا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی مسجد میں جا کر دیکھیں، عام طور پر اللہ آج بڑی عالی شان مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوں سب سے پہلے بیت الخلا نظر آتا ہے، اور وہاں جا کر دیکھیں، چونکہ میں ایسی چیزیں بولنے کا عادی ہوں تو میں بول دیتا ہوں۔ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، پہلی نظر بیت الخلا پر پڑی، اللہ حفاظت فرمائے، ہر جگہ کی حالت نہیں ہے، اکثر و بیشتر جگہ کی یہ حالتیں ہیں، میں نے بھی دیکھی ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم آنکھ نہیں بند کر سکتے ان سب چیزوں سے، یہ فیکٹ ہیں، ان حقیقتوں سے ہم اپنی نظریں چرا نہیں سکتے۔ اتنے گندے بیت الخلا ہوتے ہیں، اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے مسجد میں، اللہ نہ کرے کوئی ہمارے استاد تھے فرمایا کرتے تھے کہ ہماری مسجدوں میں اگر کوئی امریکی، کوئی آسٹریلین، کوئی باہر والا اسلام قبول کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہو اور اس کی بیت الخلا پر نظر پڑے اور وہاں کی بدبو اور گندگی، وہ سڑی ہوئی اتنا گندا کر کے باہر آتے ہیں، اگر وہ دیکھ لے تو شاید اس کا ارادہ پھر سے بدل جائے کہ اتنی گندی قوم میں جانا نہیں چاہتا۔ اللہ حفاظت کرتا ہے۔ طہارت اسلام سکھاتا ہے، مسجدوں میں طہارت سکھائی جاتی ہے، کتنے پاک صاف ہو کر ہم مسجدوں میں آتے ہیں، نہا کر، غسل کر کے، کپڑے پاک صاف پہن کر، عطر لگا کر، اور یہاں ایک دوسرے کی ہمدردی بھی نمازوں میں، مسجدوں میں، مسجدیں بنانے کے بہت سارے مقاصد ہیں، سب کا احاطہ کرنا دشوار ہے، میں چند چیزوں کی طرف اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ان مساجد کے بنانے کا مقصد صرف 5 وقت کی نماز نہیں ہے، بہت بڑے بڑے عظیم مقاصد ہیں جن کی طرف ہماری توجہ جاتی ہی نہیں۔ چلو جو کام ہم کر نہیں سکتے وہ تو نہ کریں، جو ہمارے بس میں ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ ہم نے بیت الخلا استعمال کیا، اسے پاک صاف کرنا، گندگی کو وہاں چھوڑ کر نہ آنا ہمارے بس میں ہے کہ نہیں؟ پانی بہا دیا جائے، جیسا پہلے تھا ایسا کر دیا جائے، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ اس
اتنے معذور تو ہم نہیں ہیں کہ ہمارا استعمال کیا ہوا پیشاب خانہ بیت الخلا ہم صاف کر کے نہ آئیں. پاکی صفائی اسلام نے سکھائی. مسجد میں دیکھیں ہم کتنے پولائٹ ہوتے ہیں. ہم کہیں بیٹھے ہوئے کوئی آ گیا جگہ دے دیتے, اٹھ کر نہیں آپ بیٹھو, وہ پیچھے چلے جاتے. کوئی کہے اشارہ کرے قرآن دے دو, جلدی سے اٹھ کر ہم قرآن دے دیتے. دیکھیے ہمارا کردار جو مسجد میں بنایا جا رہا ہے, جو چیزیں ہمیں مسجد میں سکھائی جا رہی ہیں, یہ پولائٹنس جو ہے, یہ ہمدردی, ایک دوسرے کے لیے ایثار, قربانی, ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانا, ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا, ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھانا, اس سے تکلیف سے بچانا, خود تکلیف میں پڑ جانا, یہ مسجدیں سکھاتی ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا مسجد میں ایک رول ہے, مسجد کے باہر ہمارا دوسرا رول ہے. مسجد میں طہارت سکھائی گئی, باہر جا کر دیکھیں طہارت اور پاکیزگی, نفاست, نزاکت ہمارے اندر کتنی ہے, نہ کے برابر ہے. جو آپ کو رول مسجد میں سکھایا جا رہا ہے, جو تعلیم مسجد میں دی جا رہی ہے, جو کردار مسجد میں آپ کا ڈیولپ کیا جا رہا ہے, یہ کردار مسجد کے باہر بھی ہونا چاہیے. اگر مسجد کے کردار اور مسجد کا رول اور مسجد کے باہر کا رول دونوں ایک جیسے نہیں ہیں, تو پھر ان مسجد کے مقاصد میں ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ہم جیسے مسجد میں ایک دوسرے کے ہمدرد بنتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے, باہر جا کر دیکھیں ہم مسلمانوں میں, یہ ہماری برادری میں, ہم اپنے بھائی بہنوں میں یہ ایثار نہیں دیکھتے ہیں. یہ پولائٹنس, یہ رحم دلی, یہ ایک دوسرے کے لیے قربان ہو جانا, مدد کے لیے ہاتھ بڑھانا نظر نہیں آتا ہے الا ماشاء اللہ. یہ ساری کردار سازی مسجدوں میں اسی لیے ہوتی ہے تاکہ تم مسجدوں میں آ کر اتحاد کا سبق سیکھ کر جاؤ اور باہر کا متحد مٹھی بن کر رہو, کہ تمہیں کوئی ہلا نہ سکے, کوئی تمہیں جھکا نہ سکے, کوئی تمہیں توڑ نہ سکے, کوئی تمہیں بزدل نہ بنا سکے. تمہارے اندر ایسا اتحاد ہو, تم ایک مٹھی جیسے بن کر رہو کہ بڑی بڑی طاقتیں تمہارے قدموں میں لرزہ نہ لا سکے. اتحاد کا سبق مسجد میں دیا جاتا ہے, طہارت اور پاکیزگی مسجد میں سکھائی جاتی ہے. تم اتنے پاکیزہ بن کر رہو, باہر بھی اندر بھی, تمہارا ظاہر بھی اتنا پاک ہو, تمہارا باطن بھی اتنا پاک ہو. تمہاری نفاست, تمہاری نزاکت, تمہاری پاکی صفائی کو دیکھ کر لوگ اتنے متاثر ہوں کہ آ کر پوچھیں, اتنی پاکیزہ قوم, اتنی پاکیزہ ملت اور امت, اتنی پاکیزہ دین اور اتنی پاکیزہ مذہب کا ماننے والا, بتاؤ اتنا پاکیزہ مذہب ہمیں کیا سبق دیتا ہے, کیا تعلیم دیتا ہے, کیا ہے آپ کا حکم, اسلام کیا سکھاتا ہے. لوگ راغب ہوں, لوگ متوجہ ہوں, لوگ آگے بڑھیں, لوگ آپ سے پوچھیں کہ اتنی پاکیزگی تمہارے اندر کیسے ہے. تمہارا ظاہر بھی پاک ہے, تمہارا باطن بھی پاک ہے, تمہاری زبان میں نرمی ہے, تمہاری آنکھیں پاک ہیں, تمہارا چلنا پھرنا, تمہارے ہاتھ کے پیر کے استعمال ہم دیکھتے ہیں صبح شام. تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے, تم کسی کا دل نہیں دکھاتے ہو, تمہارے کپڑے اتنے پاک صاف ہیں, تمہارے گھر کا ماحول اتنا پاک صاف ہے, تمہارے خیالات اتنے پاکیزہ ہیں, تمہاری نگاہیں اتنی نیچی ہیں, تمہارے بچوں کے اندر اتنے اخلاق کیسے ہیں. لوگ متوجہ ہوں, لوگ راغب ہوں, لوگ آپ کے پاس آئیں, آپ کے قدموں میں گریں اور بتائیں اور پوچھیں آپ سے منت و سماجت کریں. ہمیں بھی مسلمان بنا دو, ہمیں بھی اسلام کی تعلیمات سکھا دو, ہم بھی اسلام سے قریب ہونا چاہتے ہیں, اسلام کی تعلیمات کو سننا, سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں. لیکن حال کیا ہے, میں نے 2 ہی مثالیں دی ہیں, ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں. ایک تو میں نے طہارت کی مثال دی, بیت الخلا کے استعمال کی, دوسری ہمدردی, ایثار اور قربانی کے بارے میں نے بتایا. ہمارا حال جب باہر مسجد کے رول کو الگ کر دیا جائے, صرف مسجد 5 وقت کی نماز اور مسجد میں آ کر 5 وقت کی نماز ادا کرنے کو اگر ہٹا دیا جائے, باقی پوری زندگی پر ہم ایک نظر ڈال کر دیکھیں, لوگ جب مسلمان کو دیکھتے ہیں تو ان کو گھن آ جاتی ہے. اللہ نہ کرے ہم ایسے نہ بنیں,
ہم اسلام کے اوپر دھبا لگانے والے نہ بنیں۔ اسلام کو نیچا دکھانے میں ہم بڑا کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں وہ کردار اپنانا چاہیے تھا جس کردار سے تبلیغ اسلام ہوتی، دین کی دعوت عام ہوتی، لوگ ہماری طرف متوجہ ہوتے، ہمیں دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے، ہمارے قریب ہوتے، ہم سے دوستی کرنا چاہتے، ہم سے لین دین کرنا چاہتے، ہم سے معاملات کرنا چاہتے، ہمارے پاس بیٹھنا چاہتے، ہمارے پاس بیٹھ کر سکون حاصل کرنا چاہتے۔ لیکن باہر یہ رول نظر نہیں آتا۔ میں یہ فیکٹ اور حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ شاید مجھے کسی کو یہ شاید بات بری لگے اور یہ کہے کہ ایسا کہاں ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہم اسی ماحول میں جی رہے ہیں۔ لوگ گھن کرتے ہیں مسلمانوں سے معاملات کرنے میں، مسلمانوں کے پاس بیٹھنے میں، کہ اس کے قریب جائیں گے تو وہ زبان سے ہمارا دل دکھا دے گا، ہمارا دل توڑ دے گا، اس کے قریب جائیں گے پتہ نہیں کیا ہمارا نقصان کر دے گا۔ ایسے ہم مسلمان نہ بنیں۔ یہ کردار مساجد میں بنایا جاتا ہے، یہاں ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ اگر اس کو نہ لیا جائے تو پھر مسجد کے بنانے کا مقصد پورا نہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں، اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 5 وقتہ نمازوں کے اہتمام کے ساتھ اللہ اس مسجد کو دین اسلام کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے، دعوت دین کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے، اخلاق کی کردار سازی کے لیے، بہت ساری چیزیں جن مقاصد کے لیے مساجد کی تعمیر ہوتی ہے، ان تمام مقاصد میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ میں ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں ایک ادنا طالب علم ہوں، اگر مجھ سے کسی بات سے آپ کے دلوں کو تکلیف پہنچی ہو تو میں معافی بھی آپ حضرات سے چاہتا ہوں۔ آمین۔